الحمد لله الذي أمر بالعفاف ويسره وزجر الفحش وبشعه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي علم بالعفاف ورغب، وعلى آله وأصحابه الذين عاشوا بالعفاف وبلغوا. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم أو ليخسفن الله وجوهكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیز طلباء اور علم دوست ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانی سماج کو صرف عقائد اور عبادات دے کر پابند نہیں بنایا، بلکہ انسانیت کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے پورا ایک نظام حیات عطا فرمایا. عقائد بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہے، معاشرت اور کلچر اور تہذیب بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، عدل جیسا بہترین حکم بھی ہے، حقوق کی ادائیگی کا پابند بھی کیا گیا، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب دی گئی. ایک ایسا بہترین نظام حیات دیا گیا کہ انفرادی زندگی گزارنی ہو تو اور اجتماعی زندگی گزارنی ہو تو توازن کے ساتھ، خیر کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، کامیابیوں کے ساتھ آسانی سے اس نظام عمل پر آدمی ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے. اسی کو ہم مختصراً یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو نظام عمل اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے اور نبی آخر الزماں کے ذریعے پوری انسانیت کو دیا ہے، یہ نظام عمل کا عنوان ہے اتباع ہدا، خدا پرستی اور رسول کی اطاعت. اس کے بالکل مقابل اور متوازی ایک اور نظام ہے جو دنیا میں چل رہا ہے. اس میں آپ کو جو بنیادی چیزیں نظر آئے گی: نفس پرستی، خواہش پرستی، عقل پرستی، شہوت پرستی. نہ صحیح معبود کو ماننے والے ہیں کہ عبادت کی جائے، نہ عدل و انصاف کا لحاظ رکھنے والے ہیں، نہ پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنا ان کے ہاں کوئی اہمیت رکھتا ہے، بلکہ بے حیائی، فحاشیت، عریانیت، اس کو انہوں نے فیشن سمجھ رکھا ہے. اور جو جتنا فحاشیت میں، عریانیت میں آگے ہوگا، شاید اس کو ماڈل سمجھا جاتا ہوگا. اسی کو عنوان دیا جا سکتا ہے اس نظام حیات کو اتباع ہوا، نفس پرستی اور شہوت پرستی. اہل کفر اور اس میں بھی بالخصوص اہل مغرب، ان کے عشرت قدوں سے یہ طوفان اٹھا تھا عریانیت کا، اسی طرح فحاشیت کا. اور عفت کے ساتھ زندگی گزارنا ان کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. بے حیائی، فحاشیت اور عریانیت ان کے لیے بالکل آسان تھا. ان کے رجال ہو تو، ان کے نساء ہو تو کوئی اہمیت نہیں، نہ عفت کی نہ پاک دامنی کی. تو یہ طوفان تو اصل وہاں سے اٹھا تھا، ان کے عشرت قدوں سے. لیکن یہ ثقافتی الغار اتنی آگے بڑھی کہ مسلم ممالک کو اور مسلم افراد کو وہ اپنا شکار کرتی چلی گئی. اور ان تخریبی طاقتوں نے اور ابلیسی جماعتوں نے، چونکہ ذرائع ابلاغ کی یہ مالک ہے، طرح طرح کے شیطانی آلات استعمال کیے اپنی اس تہذیب کو، اپنے اس کلچر کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی پوری انسانیت بن جائے. جیسے ہم بے عفت زندگی گزارتے ہیں، پوری انسانیت اسی طرح بے عفت ہو جائے.
جیسے عریانیت اور فحاشیت ہمارے ہاں کوئی عیب نہیں بلکہ ہنر ہے، ایسے ہی لوگ ہماری طرح بن جائے، تو اس کے لیے انہوں نے شیطانی ذرائع کو استعمال کیا، صحافت کو استعمال کیا، کتابوں کو، ناولوں کو استعمال کیا، میڈیا کو استعمال کیا، ٹی وی اور وی سی آر کو استعمال کیا، ایک زمانے تک یہ ڈشیں تھی اس کو استعمال کیا، اور باقی تھا تو جب سے یہ جوال آیا، موبائل آیا، تو یہ تو تخریبی طاقتوں کا ایسا زبردست آلہ بنا کہ اس کے ذریعے سے ان کو اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنی ثقافتی الغار ہر انسان تک پہنچانا بہت آسان ہو گیا۔ آپ دیکھ لیجئے، موبائل تقریباً ہر ایک کے پاس چلا گیا۔ وہ حدیث میں جیسا آپ نے سنا ہوگا نا، حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا یہ دین ہر وبر اور مدر میں، یعنی کچے اور پکے گھر میں داخل ہو جائے گا، وہ دور آئے گا۔ لیکن موبائل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو چکا، يدخل الجوال فی کل وبر و مدر۔ وائٹ ہاؤس میں رہنے والا بھی موبائل استعمال کر رہا ہے، اور جھوپڑی میں رہنے والا بھی کر رہا ہے۔ فیکٹری کا آفیسر وہ بھی برابر موبائل کے ذریعے سے اپنی ایک شان ظاہر کرتا ہے، تو لاری چلانے والا بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو تخریبی طاقتوں کا ایک ایسا ذریعہ ان کے ہاتھ آ گیا کہ اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنی سوچ، اپنی فحاشیت اور اپنی عریانیت کو دوسروں تک پہنچانا، اہل مشرق تک پہنچانا، اور ان کو بھی اس دوڑ کے میدان میں شریک کرنا بہت آسان ہو گیا۔ اور لوگ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس کا شکار بنتے چلے جا رہے ہیں، شکار ہو چکے چلے جا رہے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ کیا رجال، کیا نساء، کیا شیوخ، کیا شباب، کیا صبیان اور کیا اساتذۃ الصبیان، کیا خواص اور کیا عوام، گویا ہر ایک اس جال کا شکار ہو گیا۔ بس جس کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، ایک محدود اور تھوڑا سا طبقہ، وہ اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے، ورنہ اس موبائل کے ذریعے سے انہوں نے اپنی اس عریانیت اور فحاشیت والی ثقافت کو، تہذیب کو عام کر دیا، اور اچھوں کی عفت کو ختم کر کے ان کو بے عفت بنا دیا۔ آج رجال عفیفون اور نساء عفیفات، اس کو تلاش کرنا اور معلوم کرنا، حاصل کرنا کوئی آسان نہیں رہا۔ عفت تو ایک بہترین وصف ہے نا، عفت عن الفواحش، آنکھیں پاک ہو، کان پاک ہو، دل و دماغ پاک ہو، سوچ پاک ہو، اور جنسی اعضاء کا نمبر تو اخیر میں آتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس عریانیت کو اس موبائل کے ذریعے سے اتنا عام کر دیا کہ اچھے لوگ اس رومانس میں مبتلا ہو گئے، اور عوام کو تو جانے دیجیے، خواص کا بھی یہی حال ہو گیا۔ جو خواص سے امت کہلاتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہو گیا۔ اب ان کو بھی یہی رومانس اچھا لگنے لگا، یہ تصاویر اچھی لگنے لگی، یہ عریانیت دل و دماغ پر چھا جانے لگی۔ حالانکہ یہ وہ امت تھی، اور خاص کر اس کے نوجوان، اور وہ بھی خواص سے تعلق رکھنے والا طبقہ، جس کو کسی زمانے میں سجدے میں لذت آیا کرتی تھی، جس کو کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو پڑھنے میں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننے میں مزہ آیا کرتا تھا۔ اس کو عبادات کا شوق تھا، طالب علم تھا تو اس کو حصول علم کا ذوق تھا، اور دلوں میں خدا کا خوف تھا۔ لیکن اس عریانیت والے کلچر کے نتیجے میں معاملہ بدل گیا۔ یہ جو انسان کے اندر دل ہے، قلب صنوبری جلالین میں پڑھا ہوگا، یہ تو انسان کا جسمانی اعتبار سے قلب ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک روحانی طاقت جوڑی ہے اس قلب کے ساتھ۔ شرعی اعتبار سے اصل وہ قلب ہے۔ دورے والے آج ہی گزر چکے ہیں سبق میں کہ جس قلب کی صلاح پر پورے جسم کی صلاح کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور جس قلب کے فساد پر پورے جسم کے فساد کو بیان فرمایا، یہ وہ روحانی طاقت ہے، ایک روحانی مادہ ہے
جو اللہ تعالیٰ نے اس قلب صنوبری کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو ایک زمانہ وہ تھا کہ امت کے خواص بالخصوص ان کا یہ روحانی مادہ اتنا عمدہ اور لطیف بن چکا تھا کہ ان کا ذوق ان چیزوں میں تھا، عبادتوں میں تھا، سجدے میں تھا، مطالعے میں تھا، گناہوں سے بچنے میں تھا۔ پر یہ تخریبی طاقتوں کی کامیابی کے نتیجے میں وہ لطیف ذوق بگڑ گیا۔ اب کتابوں میں جی نہیں لگتا، منظر کو دیکھنے میں جی لگتا ہے، موبائل میں اشتغال میں جی لگتا ہے، اور اللہ بچائے اگر فحاشیت اور عریانیت میں ابتلا کی نوبت آئی تو ایسے نوجوانوں کی جوانی پر تو بس الامان والحفیظی کہہ سکتے ہیں۔ اور آج کل ایسے بہت سارے نوجوان ہیں اس امت کے جو مغرب کی اس تہذیب سے متاثر ہو کر اپنی روحانیت کو کھو بیٹھے ہیں۔ اور یہ فحاشیت اور عریانیت اتنی خطرناک چیز ہے، اس کی سیاہی صرف دل پر نہیں چھاتی، اس کے اثرات چہرے پر بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کی آنکھیں کھوئی کھوئی سی معلوم ہوگی، رنگت اتری اتری سی معلوم ہوگی، چہرہ اڑا اڑا سا معلوم ہوگا، اور یہ مجموعہ اس کے دل کا فسانہ سنا رہا ہوگا کہ چاہے اپنی زبان سے کچھ نہ کہتا ہو لیکن دل کا مریض بن چکا ہے، فحاشیت اور عریانیت کا اسیر ہو چکا ہے۔ تو مدرسے والوں نے خاص کر یہی نازک موضوع ہمارے حوالے کیا ہے کہ اس خواص سے امت کو عفت کی اہمیت بتائی جائے، عفت کے ثمرات بتائے جائے، اور عفت کے لیے کیا اسباب اور طریقے ہیں جس کو اختیار کر کے آدمی عفت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، یہ مجموعہ گوش گزار کیا جائے۔ موضوع نازک ہے۔ تو آج آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں عفت کی اہمیت کو بھی بتانا ہے، نصوص میں اس کے بیان کردہ ثمرات کو بھی ذکر کرنا ہے، اور باعفت رہنے کے لیے جو اسباب اور جو طریقے ہیں وہ بھی ذکر کرنے ہیں۔ عفت کی اہمیت، پہلے تو عفت کس کو کہتے ہیں؟ عفت اصل کہتے ہیں بچنے کو، اور شریعت میں ہم جب دیکھتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں تو سوال سے بچنے کے لیے بھی لفظ عفت استعمال ہوتا ہے، مطلق گناہوں سے بچنے کے لیے بھی لفظ عفت استعمال ہوتا ہے، اور خاص کر فواحش، بے حیائی کے جو کام ہیں، زنا اور اس کے مقدمات، غلط دیکھنا، غلط سننا، غلط خیالات میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا، اور پھر جنسی اعضاء کا اس میں مبتلا ہونا، یہ آخری مرتبہ ہے جس کو فواحش کہیں گے۔ فواحش سے بچنے کو بھی عفت کہا جاتا ہے۔ تو گویا عفت کے تین معنی بنے ہیں، عفت یعنی سوال، نمبر 2 عفت یعنی المحارم، نمبر 3 عفت یعنی الفواحش۔ ہمارا موضوع سخن عفت عن الفواحش۔ اس عفت عن الفواحش کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کو جو بنیادی تعلیمات دیا کرتے تھے اس میں عفت کی بھی آپ تعلیم دیتے تھے۔ حالانکہ جو نیا اسلام لانے والا شخص ہے، مسلمان ہے، وہ جاہلیت کے دور سے نکل کر اسلام میں آیا ہے، اور جاہلیت کے دور میں کیا برائی نہیں ہوتی، یوں کہہ لیجیے سبھی ہوتی تھی، مالی برائیاں، عزت اور آبرو کی برائیاں، جانی برائیاں، کسی کو قتل کرنا، کسی کو زخمی کرنا، کسی کی عزت اور آبرو سے کھیلنا، کسی کے مال کو لوٹ لینا، کسی کو بدنام کرنا، سب آسان تھا جاہلیت کے دور میں۔ تو ایک شخص جو اس طرح کی جاہلیت کی زندگی گزار کر اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو بنیادی جو تعلیمات دیتے تھے ان میں سے ایک عفت ہے۔ دلیل بخاری شریف کی روایت، حدیث ہرقل، دورے والے تو سب یاد کیے ہوئے ہیں کیونکہ سبق ہی اتنا شاندار ہوتا ہے کہ یاد ہو جاتا ہے۔ تو ہرقل نے ابو سفیان کو جو بہت سارے سوالات کیے، تقریباً 10 سوالات کیے، اس میں ایک سوال یہ بھی کیا تھا اس نے، ماذا یأمرکم، یہ نبی تم کو کیا حکم دیتے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہے؟ سوال کرنے والا ہرقل ہے جو شاہ روم ہے، لیکن بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ آسمانی کتابوں کا عالم بھی ہے۔ معلوم ہوا علم کسی خاص طبقے کے ساتھ نہیں ہے، بادشاہ بھی عالم ہو سکتا تھا، بلکہ ہوا ہے، بادشاہت کی ذمہ داریوں کے ساتھ وہ اتنا بڑا عالم تھا۔ تو ہمارے اوپر تو کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، خود اپنی بھی نہیں ہے، یعنی جو ضروریات کی ہے۔
نہ طعام کا نظم کرنا ہے، نہ لباس کا کرنا ہے، نہ مسکن کا کرنا ہے۔ دنیا جس کے لیے مارے مارے پھرتی، آپ کے لیے سب مہیا ہے، روٹی کپڑا بھی اور مکان بھی۔ ابھی تو نیا بھی شروع ہوا، ناشتہ بھی۔ تو علم کسی کی خصوصی جائیداد اور جاگیر نہیں ہے، جو بھی اس میدان میں آئے گا، محنت کرے گا، اللہ اس کو نوازیں گے۔ تو خیر یہ بادشاہ تھا، بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا عالم تھا۔ تو سوال کرنے والا روم کا، پوری سلطنت روما کا جو بڑا بادشاہ ہے وہ ہے سائل، اور جس کو پوچھ رہا ہے وہ ابو سفیان ہے۔ بعد میں تو یہ صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کے اسلام کا زمانہ تو فتح مکہ کے موقع کا ہے، اور یہ جو سوال جواب ہو رہا ہے وہ تو اس سے 2-3 سال پہلے کا قصہ ہے۔ اس وقت یہ نہیں کہ وہ صرف اسلام نہیں لائے تھے، بلکہ اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی سخت اور پکے دشمن تھے، حزب مخالف کے لیڈر تھے۔ آپ مغازی میں پڑھیں گے، امت مسلمہ کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو کفار مکہ نے جنگ کی ہے، سرایہ تو پیش آتے رہتے تھے، لیکن جو بڑے غزوات ہوئے ہیں، تو پہلا بدر کو لے لیجئے، تو بدر میں تو خیر صف اولیٰ کے لوگ تھے۔ ابو جہل کا باپ کہاں سے لائیں گے بھائی، وہ تھا سردار، وہی تھا، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے لوگ۔ لیکن جب یہ صف اولیٰ نمٹا دی گئی، تو اس کے بعد جو سب سے بڑی شخصیت ان کفار کے درمیان ابھر کر آئی، اور جس کو انہوں نے اپنا رئیس اور اپنا بڑا مانا، وہ ابو سفیان ہے۔ اس لیے اس کے بعد کی جنگیں آپ دیکھ لیجئے، احد کی جنگ ہو تو، خندق کی جنگ ہو تو، اس میں جو سب سے بڑے لیڈر تھے، ان کے سردار تھے، ابو سفیان ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور اسلام کے سخت دشمن وہ ہے مجیب، اور روم کا بادشاہ وہ ہے سائل۔ کیا جواب دیا ابو سفیان نے؟ بخاری شریف میں یأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ، 4 باتیں ذکر کی کہ نبی ہمیں حکم دیتے ہیں نماز پڑھنے کا۔ اس کے پہلے توحید کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے، وہ یوں کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور اس کے بعد یہ اعمال ذکر کروائیں۔ اعمال بھی ہے، اخلاق بھی ہے، صلاۃ والا عمل، صدق والا وصف اور خلق، عفاف والا وصف اور خلق، اور صلہ رحمی والا وصف اور خلق، کہ نبی ہمیں حکم دیتے ہیں نمازوں کا اہتمام کرو، سچائی کا اہتمام کرو، پاک دامنی کا اہتمام کرو، اور صلہ رحمی کا اہتمام کرو۔ اب ہمیں یہاں یوں سوچنا چاہیے کہ ایک وہ شخص جو اسلام کا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن ہے، کیا اس کے سامنے حضور کی پرائیویٹ تعلیمات پہنچے گی جو آپ نجی مجلسوں میں دیا کرتے تھے؟ نہیں، دشمن تک تو وہی بات پہنچتی ہے جس کا بہت چرچا ہو، جس کا بہت شیوع ہو، جس کا بہت مذاکرہ ہوتا ہو، تو وہ ہوتے ہوتے پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو کتنی اہمیت کے ساتھ یہ تعلیم دیتے تھے کہ اپنی زندگی کو عفت کے ساتھ گزارو، اپنے دامن حیات کو بے عفت نہ ہونے دو، عریانیت اور فحاشیت کا داغ نہ لگنے دو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے تھا، اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور آگے چلیے اہمیت کے لیے کہ دنیا میں کچھ عفیف مرد اور کچھ عفائف عورتیں جن کے لباس حیات کو کچھ لوگوں نے داغدار کرنا چاہا، فحاشیت کا اور اسی طرح بد فعلی کا داغ لگانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس داغ کو دور کرنے کے لیے خرق عادت امر کا استعمال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، وہ تو عفیفۃ العفائف ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید العفیفین ہے، عفیف العفیفین، اسی طرح ام المومنین عفیفۃ العفائف۔ ان کو بھی لوگوں نے دامن عفت ان کے بھی داغدار کرنا چاہا، خیر کچھ وقت کے لیے آزمائش ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس داغ کو کس طرح مٹایا؟ خود حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات کا اظہار کریں گے، لیکن میں یہ سمجھتی تھی کہ حضور کو خواب دکھا دیا جائے گا، آپ کا خواب بھی وہی ہے۔ میری شان اس سے بہت فروتر تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی 1-2 آیت نہیں، پورے 2 رکوع نازل ہوئے، پورے 2 رکوع۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس داغ کو اس طرح دور کیا کہ قیامت تک آنے والا شخص ان آیتوں کو پڑھ کر ام المؤمنین کی عفت کی گواہی دے گا، اور ضروری ہے اس لیے کہ آپ کی عفت کا ثبوت نص قطعی سے ہے۔ جو کوئی شک کرے گا، شبہ کرے گا، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ حضرت عیسیٰ کا قصہ لے لیجئے، ان کی والدہ حضرت مریم چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جب وہ اپنے اس بچے کو جن کر اپنی برادری میں آئی تو برادری نے جو طعنہ لگانا تھا وہ دیا، لقد جئت شیئا فریا، مریم بہت بھاری کام کیا تو نے، قبل تو تو کہیں ہوا نہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارے والد ایسے تھے نہ تمہاری والدہ ایسی تھی برے کام کرنے والی، پھر یہ بچہ کیسے آ گیا؟ گویا الزام لگایا، عفت کو داغدار کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عفت پر جو داغ لگانے جا رہے تھے اس کو دور کرنے کے لیے بھی خرق عادت امر کو استعمال کیا، اور حضرت مریم کو کہہ دیا گیا تھا کہ ان کی طرف اشارہ کر دو، اب یہ تو نو مولود بچہ ہے، فاشارت الی، اور قرآن میں اس کو ذکر کیا۔ اب لوگ کہنے لگے کیا ہمیں یہاں کے قریب کا سمجھنے لگے ہو کہ بچہ کیسے ہمارے ساتھ بات کرے گا، قریب یعنی یہاں۔ خیر اب تو معہود ہی رہ گیا، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، پوری تقریر کی کتنی شاندار۔ طلبہ اس لیے آسان لیتا ہے، اردو بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت الی آخرہ۔ تو ایک چھوٹا بچہ وفق عادت جو بولنے پر قادر نہیں ہے، بولنے میں تو کافی وقت لگتا ہے، اللہ حسب الاستعداد، لیکن ایک معتد بھی وقت تو گزارنا پڑتا ہے نا، ورنہ بچے کا معافی ضمیر کی ادائیگی کا طریقہ کیا؟ شور و بکا، اپنا معافی ضمیر وہ اسی طرح ادا کرتا ہے، اور اس کی والدہ کو اللہ یہ صلاحیت دیتے ہیں کہ وہ اس کی شکایت کو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو بھوک لگی ہے، اس کو نیند آئی ہے، یا اس کو کوئی تکلیف ہے۔ لیکن خرق عادت کے طور پر اس نو مولود بچے کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا کی، اور اس نے اپنی والدہ کی عفت کو بیان کیا، میں کوئی غلط طریقے سے پیدا نہیں ہوا ہوں، انی عبد اللہ۔ اور سن لو ابھی تو نو مولود ہوں، آئندہ چل کر اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دینے والے ہیں، وجعلنی نبیا، نبی بنانے والے ہیں، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور بڑا بابرکت بنانے والے ہیں، مکان کے اعتبار سے بھی عام، جہاں کہیں بھی جاؤں گا برکت ہی برکت۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ خیر یہ پورا قصہ قرآن نے نقل کیا، تو اہمیت پتہ چلتی ہے نا، عفت کتنا اہم وصف ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہ اگر اس کو کوئی داغدار کرنا چاہتا ہے تو ماضی کے قصے بتاتے ہیں کہ اس کے لیے خرق عادت امر کو بھی اختیار کیا گیا۔ سورہ یوسف جس کو قرآن نے خود احسن القصص فرمایا، اور بہت سارے درس عبرت اس میں موجود ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اہم ترین سبق عفت کا بھی ملتا ہے۔ یہاں بھی زلیخا نے حضرت یوسف کے لباس حیات کو داغدار کرنا چاہا تھا نا، عورتوں کا مکر بڑا خطرناک ہے بھائی، قرآن نے بھی بیان کیا ان کیدکن عظیم، اور شیطان کے بارے میں کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ معلوم ہوا حالانکہ یہ شیطان کے حبائل ہیں، تو حبائل بڑے خطرناک ہیں، ذو الحبائل سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو ان کیدکن عظیم، غلط کام تو یہ چاہتی تھی، دروازے اس نے بند کیے، حضرت یوسف کی عفت کو ختم کر کے بے عفت بنانا یہ چاہتی تھی، اور جب اس کے شوہر کے سامنے یہ دونوں پہنچ گئے تو پورا الزام انہیں پر لگا دیا۔ تو قرآن میں یہ قصہ نقل کر کے کہا گیا حضرت یوسف سے اس داغ کو دور کرنے کے لیے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خرق عادت امر کو اختیار فرمایا، اور بچہ جو وہاں قریب میں گہوارے میں تھا اس کو گویائی عطا کی۔ اولاً تو اس کا گویا ہونا یہی بہت بڑی شہادت تھی حضرت یوسف کے بارے میں، اور پھر چہ جائے کہ اس نے فیصلہ بھی کیسا حکیمانہ کیا۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اور وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین۔ اس فیصلے کی روشنی میں جب دیکھا گیا فلما رأى قمیصہ تو قد من دبر، تو عزیز مصر نے بھی کہا انہ من کیدکن،
اور ان کیدکن عظیم۔ تو خرق عادت امروں کو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا بے عفت والا داغ دور کرنے کے لیے اور اپنے ان پاکیزہ بندوں کے عفت کو آشکارا کرنے کے لیے۔ یہ دو قصے تو قرآن میں ہیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کا اور حضرت یوسف کا، اور ایک صاحب جریج کا جو بخاری شریف میں ہیں، بنو اسرائیل کے ہیں، یہ عابد تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا قصہ ذکر فرمایا، بہت نیک اور صالح، اور چونکہ حضور کے پہلے جو دین حق تھا عیسائیت کا، ان کے ہاں تو رہبانیت بھی ایک اہم مقام رکھتا تھا، لوگوں سے کٹ کر، خواہشات کو چھوڑ کر سیدھی سادی زندگی گزارنا اور ایک الگ جگہ پر اپنے آپ کو محبوس کر لینا، لذائذ دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لینا، جس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ تو یہ راہب تھے جریج۔ ایک مرتبہ یہ حضور نے پورا قصہ بیان کیا ہے، بخاری شریف میں ہو گیا یا ہوگا۔ یہ نماز میں تھے، ان کی والدہ نے آواز دیا جریج۔ اب یہ تردد میں پڑ گئے، والدہ کو جواب دوں یا نماز؟ پھر آواز دی، پھر تردد میں، پھر آواز دی، انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ تو والدہ بھی بہرحال جذباتی تھی، صنف نازک میں انفعالیت بہت ہوتی ہے، دعائیں بھی مختصر سی خدمات پر دے دیتی ہے اور کبھی ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے، معمولی سے اعراض کے نتیجے میں بد دعائیں بھی دے دیتی ہے۔ تو بد دعا دے دی کہ جریج تجھے موت نہ آئے جب تک تو وجوہ المومسات کی زیارت نہ کر لے، بازاری عورتوں کی زیارت نہ کر لے۔ اب یہ تو نیک صالح پارسا آدمی تھے، والدہ نے اسی بد دعا دے دی۔ بھائی ماں باپ کی دعا لینی ہے، بد دعا سے بھی بچانا ہے، اساتذہ کی بھی لینا ہے، وہ بھی تو روحانی باپ ہی ہیں نا، اور اپنے ماں باپ کی بھی لینا ہے۔ یہ دعائیں آپ کو بہت آگے بڑھا دے گی اور بد دعائیں بہت گرا بھی دے گی، برباد بھی کر دے گی۔ تو دیکھیے یہ اتنے نیک اور پارسا آدمی، لیکن والدہ نے دعا دی تھی، وہ قبول ہو گئی۔ اس کی شکل یہ بنی کہ ان کا جو صومعہ تھا وہ جنگل میں تھا، آبادی سے باہر۔ تو ایک عورت، اس نے بچہ جنا، اب اس کا تو کوئی شوہر بھی نہیں، بچہ جنا تو لوگوں نے اس کی گرفت کی، یہ بچہ کہاں سے لائی؟ تو شیطان نے اس کو سمجھایا ہوگا، اس نے اشارہ کیا یہ صومعہ میں جو رہتا ہے اس کا ہے۔ کہا جریج کا؟ تو کہاں جریج کا؟ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، لوگ اس کے پاس پہنچے کہ دیکھو اس کے ظاہر پر مت جاؤ، یہ کمبخت اندر سے بگڑی مشین ہے، اپنے آپ کو عابد اور زاہد ظاہر کر رہا ہے، اور یہ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ بچے کا باپ یہ ہے۔ وہ بادشاہ بھی بہت غصے ہو گیا کہ ہمارے علاقے میں تو لوگ اس کو بزرگ سمجھتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ سب بخاری میں نہیں ہے، یہ تو حاشیے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ بزرگ بنا بیٹھا ہے اور اتنا غلط کام، فاحش کام۔ تو بغیر تحقیق کے اس نے اپنے آدمی بھی بھیجے، جریج کو بھی حکم دیا کہ اس کو قید کر کے گرفتار کر کے ہمارے پاس لاؤ، اور فوراً صومعہ کے بارے میں بھی حکم دے دیا کہ بلڈوزر لگا دو، اس کا صومعہ گرا دو۔ اب یہ جریج کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، اس کے سوا وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہوا کیا، میں مجرم کیسے ہوں؟ کہا بادشاہ نے بلایا ہے۔ اب جب یہ راستے سے گزر رہے تھے تو وہ جو عورت تھی جس نے بچہ جنا تھا، اس کی جنس کی اور بھی بہت ساری عورتیں تھیں جو راستے میں کھڑے کھڑے تماشا دیکھ رہی تھی۔ تو جریج کی جب اس پر نظر پڑی تو وہ بھی مسکرائے، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کیوں مسکرائے۔ خیر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب پوچھا جا رہا ہے، جریج کی طرف سے پوچھا گیا بھائی مجھے مجرم بنا کر کیوں پیش کیا گیا؟ تو سختی سے جواب دیا گیا، ایک تو بدفعلی کرتے ہو اور پھر ابھی پوچھتے ہو کہ کیوں لایا گیا۔ کہا بھائی میں نے بدفعلی نہیں کی، کہ یہ عورت کہہ رہی ہے۔ کہا بلائیے اس عورت کو۔ اس عورت سے پوچھا ان کے سامنے کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تو کہا جریج کا ہے۔ وہ بھی بڑی ڈھینگ ہوگی، جرأت کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کا ہے۔ جریج نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ کہا یہ بچہ ہے۔ اس بچے سے خطاب کر کے کہا بخاری میں یا بابو تو کس کا ہے؟ تو کہا راعی الغنم، فلاں چرواہے کا۔ وہ چھوٹے سے بچے نے جب یہ خطاب کر کے بات چیت کر کے بتا دیا کہ اس عورت کا باپ یہ جریج نہیں ہے، اس بچے کا باپ فلاں جنگل کا چرواہا ہے، تو لوگوں کو جو عقیدت تھی وہ اس سے زیادہ ہو گئی جریج سے۔ عوام کا یہی معاملہ ہے بھائی،
بگڑتے تو سر پر جوتے مارنے میں بھی دریغ نہیں کریں گے، اور فنا ہوتے تو آپ کے جوتے کھانے میں بھی شرف سمجھیں گے۔ اس لیے ان کی عقیدت مندی سے نہ جوش میں آنا ہے، خوش ہونا ہے، اور نہ ان کی بد عقیدگی سے دلگیر ہونا ہے۔ خیر، تو یہ قصہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ یہاں بھی جریج جیسے نیک اور پارسا آدمی کی زندگی پر جب بے عفتی کا داغ لگایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کرنے کے لیے خرق عادت امر کا استعمال کیا۔ تو اہمیت واضح ہو گئی نہیں، کتنی اہم چیز ہے عفت۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ وصف کوئی معمولی نہیں ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور خاص کر جب بازار میں، ہم سب جانتے ہیں بازار میں جب کسی سامان کی رسد کم ہوتی ہے تو اس کی قیمت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ویسے ہی کوئی سامان قیمتی ہو اور اس میں بھی بالخصوص زمانہ وہ ہو کہ اس کی رسد بھی نہ ہوتی ہو تو پھر طالبین بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ تو سامان عفت والا پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دنیا کا وہ بازار ہے کہ یہ سامان نایاب نہیں لیکن کمیاب بہت ہو گیا۔ تو اس کمیاب سامان کو لے کر میں اور آپ زندگی گزارو اور اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونے کی نوبت ہے تو یقیناً بہت مالا مال کر دیے جائیں گے کہ یہ تو قیمتی سامان لے کر آیا۔ بے عفتی کا عام دورہ تھا، اس میں عفت کو بچا کر لے آیا۔ تو یہ بڑا اہم وصف ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عفت کے ساتھ زندگی گزاری، آپ کی ازواج نے عفت کے ساتھ زندگی گزاری، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، صرف ان انبیاء تک نہیں، ان کی اہل اور ان کی بیویاں، ان میں سے بھی کسی نے کبھی زنا والا فاحشہ نہیں کیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت نقل کی، ما بغت امراۃ نبی قط، اس لیے کہ یہ فاحش کام ایسا ہے جو طبعی طور پر نفرت دلانے والا ہے، منفر ہے یہ، اور انبیاء کو اور ان کے اہل کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ تنفیر کریں۔ تو انبیاء کے گھرانے میں کفر تو ملتا ہے لیکن ان کے گھرانے میں یہ فاحشہ ہو یہ نہیں ملے گا۔ تو خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے عفت کی تعلیم دی، آپ نے عملاً بھی عفت کی زندگی گزاری، آپ کے اہل نے گزاری، آپ کے صحابہ نے گزاری۔ تعلیم بھی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا۔ اس کے اثرات کیا ہوئے کہ آئندہ جب یہ روم اور فارس کو فتح کرنے کی نوبت آئی، جو زمانے کے سپر پاور تھے جن کو ان لوگوں نے صفر بنایا، تو بادشاہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ ہماری اتنی آزمودہ فوج اور سپاہی جو اسلحہ کے اعتبار سے مالا مال، افراد کے اعتبار سے مالا مال، جنگی طاقت اور قوت کے لیے جو اسباب چاہیے، رجال چاہیے، وہ ہر طرح کے ہمارے پاس موجود ہے، پھر بھی کیا بات ہے کہ ان مسلمانوں کے مقابلے میں ہمیشہ شکستی ہوتی ہے۔ باقاعدہ مشورے ہوتے تھے کہ ان کو شکست کیسے دی جائے۔ تو ہو سکتا ہے شیخ نجدی پہنچا ہو تو اس نے یہ رائے دی کہ ان کی عفت کو داغدار کرو، تمہارے ہاں حسیناؤں کی کمی نہیں ہے، ان کو بے پردہ ہو کر ان کے راستے میں نکال دو۔ اگر ان کی نگاہیں بے عفت ہو گئی تو نگاہیں بے عفت ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نگاہ جو ہے وہ کھٹک پیدا کرتی ہے، کھٹک خیال پیدا کرتا ہے، خیال شہوت پیدا کرتا ہے، اور شہوت ارادہ پیدا کرتا ہے، اور ارادہ عزم پیدا کرتا ہے، اور عزم عمل پیدا کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ تو ان کی نگاہیں اگر بے عفت ہو گئی تو ان کے دلوں میں بھی گندگی آئے گی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ جنسی اعضاء کا بھی ابتلا ہو، اور اگر یہ لوگ یہ کر بیٹھیں گے تو پھر ان کو شکست دینا آسان ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں، سیرت میں، حضرات صحابہ کوئی کچی گولیاں تھوڑی کھائی تھی، صفہ کے مدرسے کے فاضل تھے، ان کے استاد اور ان کے شیخ الحدیث نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ کچا سبق یاد نہیں کیا تھا، بہت پختہ تھے۔ تو اچھے اچھے جال ان کے لیے بچھائے گئے، ان کو فریب دینے کے لیے، ان کی عفت کو داغدار کرنے کے لیے، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ صحابہ کی بات تو بہت بڑی ہے۔ اس امت میں جو نائبین گزرے ہیں، آپ ان کی زندگی دیکھیے، ان کی تربیت یافتہ کی زندگی دیکھیے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام سے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ جو جنگ میں شریک ہونے والے نوجوان تھے، ان کا قصہ بار بار سناتے تھے، اور اہل مغرب کو بھی سنایا۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا، یہ ثقافتی الغار بے حیائی کی تو وہیں سے اٹھی نے، انہی کی سرزمین میں جا کر ایسے عفت کے قصے حضرت نے سنائے ہیں۔
تو سید صاحب کے حالات تو بہت تفصیل سے ہے۔ مقابلے کے لیے کچھ نوجوان آپ کے ساتھ ہوئے تھے۔ مختصر یہ کہ جب لاہور فتح کیا اس وقت یہ سکھوں کے قبضے میں تھا۔ جب فتح ہوا تو کوئی یہ نہیں کہ آج وہاں جماعت پہنچی اور کل فتح کر لیا، یہ فتح اتنی آسانی سے نہیں ہوتا تھا، کافی وقت گزرا۔ تو اس زمانے میں یہ سکھوں کے ساتھ وہاں بہت سے پٹھان بھی آباد تھے، آج بھی ہیں۔ جب وہ تقریباً 1-2 مہینے کا وقت گزرا ہوگا، اس کے بعد جب لاہور فتح ہوا تو ایک خان صاحب جو تھے وہ یہ سب پورا نظارہ دیکھ رہے تھے، اور سید صاحب کے ساتھ جو لوگ شریک تھے مقابلے میں نوجوان، ان کی بھی برابر نگرانی رکھ رہے تھے۔ جب لاہور فتح ہو گیا تو دیکھا کہ نوجوان کوئی سودا بھی خریدتے ہیں، تب تو علاقہ ان کا ہو گیا، حاکم ہو گئے، اور انہوں نے اب تک یہ دیکھا تھا کہ جو حکمران ہوتا تھا پورے علاقے پر قبضہ اس کا، اگر اس کو کوئی چیز چاہیے تو قیمت نہیں دینی، ہمارا علاقہ ہے۔ اور یہاں دیکھتے تھے کہ سید صاحب کے لوگ اگر کوئی چیز خریدنی بھی ہے تو باقاعدہ پیسے دے کر معاملہ کرتے تھے، اور وہاں عورتیں جب بے پردہ ہو کر ان کے سامنے سے گزرتی تھی تو یہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیتے تھے۔ تو وہ خان صاحب نے سید صاحب کے سپاہیوں میں سے اور فوجیوں میں سے ایک نوجوان کو اپنے پاس الگ سے بلایا اور سیدھا اٹیک کیا کہ صحیح بتاؤ تمہاری آنکھوں میں کمزوری ہے؟ کیا کہنے لگے؟ صحیح بتاؤ تمہاری آنکھوں میں، تمہاری یعنی صرف تم نہیں، یہ تمہاری جو پوری جماعت ہے، نوجوانوں کی جو پوری جماعت ہے جو ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا تمہاری نگاہوں میں کمزوری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا نہیں، سچ سچ بتاؤ کمزوری ہوگی۔ جب بہت اصرار کیا تو وہ نوجوان پوچھنے لگا کہ بڑے میاں آپ یہ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ ہم کو تو بہت صاف نظر آتا ہے، طلباء تو بہت آگے ہوتے ہیں، آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے، تم یہ پوچھ کیوں رہے ہو؟ تو کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے یہ علاقہ فتح کر لیا، پورے لاہور پر تمہارا قبضہ ہے، اور یہاں خوبصورت عورتیں بھی ہیں جو بے پردہ ہو کر گزرتی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی مہینوں سے تو تم یہاں ہو مقابلے کے لیے، اور اپنی جگہ سے نکلے ہوگے اس کو تو پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا ہوگا، آج اتنا زمانہ گزر گیا، جوان بھی ہو اور دیکھنے سے صحت مند بھی لگتے ہو، بھئی مقابلے کے لیے تو انہی کو لے جایا جائے گا نا جو ذرا دیکھنے میں بھی مضبوط ہو، تو دیکھنے میں بھی تن و من معلوم ہوتے ہو، عمر کے اعتبار سے بھی جوان اور شباب ہو، اور اپنے گھر سے جدا ہوئے طویل زمانہ گزر چکا ہے، اس کے باوجود میں نوٹ کر رہا ہوں کہ صرف تم نہیں، تمہاری پوری جماعت یہ شباب کی، ان میں سے کوئی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ تو دو باتوں میں سے ایک بات ہم تو سمجھیں، یا تو تم کو نظر ہی نہیں آتا، یا پھر دوسرا پہلو ہے جو کہنے کی ضرورت نہیں، یا کنایتاً کہہ دے تو یوں سمجھ لیجئے کہ حائط جو ہے وہ قائم نہیں ہے بلکہ مائل ہے۔ تو پھر اس نوجوان نے جو حقیقت تھی، وقت وہ ابھی تو آگے جانا ہے، ثمرات بھی بتانا، اس نوجوان نے جو حقیقت تھی وہ کہا کہ دیکھیے آپ، نہ ہماری نگاہوں میں کمزوری ہے، نہ الحمدللہ کسی طرح کی قوت میں کوئی کمزوری ہے، اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے عفت کا، غض بصر کا، حفظ فروج کا، وہ آیت پڑھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ہمارے اللہ نے ہمیں اس کا پابند بنایا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم جن بزرگ کے ساتھ ہیں سید صاحب کے ساتھ، انہوں نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ دیکھو علاقہ فتح ہو گیا تو یہ نہیں جو چاہا کر لیا، جو چاہا دیکھ لیا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا اور حرام طریقے سے کسی کا مال استعمال مت کرنا۔ وہاں علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے یہ پیغام جو قرآن کا تمام مسلمانوں کے لیے ہے، قل للمؤمنین، اگر آج کا مسلمان، بلکہ ہم تو تھوڑا تنزل کر کے کہیں گے کہ خواص جو طبقہ ہے وہ بھی غض بصر کا اہتمام کر لے اور دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچے کہ آج اس عریانیت اور فحاشیت کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی نگاہوں کو بے عفت نہیں ہونے دیتے، تو شاید بہت اچھا پیغام پہنچ جائے گا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے عفت، اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ آپ کو بھی ثمرات سے اندازہ ہوگا، آگے چلتے چونکہ 10:30 ہوئے ہیں۔ اہمیت تو غالباً سمجھ میں آ گئی ہوگی، بہت محتم بالشان وصف ہے، انبیاء کا تمام کے تمام انبیاء کا قدر مشترک وصف ہے، بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اس کو داغدار کرنے، اس کے داغ کو دور کرنے کے لیے خرق عادت امر کو استعمال کیا گیا، یہ سب اس کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اس کے ثمرات
تو ثمرات بھی ہم آپ کے سامنے نصوصی کے پیش کریں گے. طبقہ علماء کا ہے بھائی. نصوص میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے اہم ثمرات کو بیان کیا گیا. علمی زبان میں ہی بولتے ہیں ہمارا. نمبر 1 تفریج الکروب، نمبر 2 مغفرت الذنوب، نمبر 3 استدلال بذل اللہ، نمبر 4 استجابت الدعوات، نمبر 5 بشارت الجنہ، اور نمبر 6 یہاں دنیا کا بھی کہ حصول طیبہ. یہ زیادہ کام کا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اب غالباً جتنے بھی ہیں سب شاید اسی کے شوقین ہیں کہ اللہ طیبہ کا حصول نصیب فرمائے. بھئی تو آپ کو بھی تو طیب ہونا ہے. قرآن نے کہہ دیا علام لیاقت کا ہے. طیبہ کے لائق طیبات ہے اور طیبات کے لائق طیبین ہیں. خبیثات کے لائق خبیثین ہیں اور خبیثین کے لائق خبیثات ہیں. تو اعتراض بھی نہیں ہوگا کہ کبھی برعکس ہو جاتا ہے. بھئی لیاقت کو چھوڑ دیا تو برعکس بھی تو ہو سکتا ہے. طیب کا جوڑ خبیثات سے یا خبیث کا جوڑ طیبہ سے. تو حصول طیبہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. آدمی خود عفت کے ساتھ زندگی گزارے. اللہ چاہے گا تو جب قبیل توہا کہو گے تو حصول طیبہ کی نعمت سے مالا مال ہو گے. یہ تو دنیا کا. تفریج الکروب دیکھ لیجئے، بخاری میں روایت ہے کہ عفت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے چھٹکارا دیتے ہیں. کرب، آزمائش، پریشانی اور مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے جو اعمال ذریعہ بنتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا ذریعہ عفت والا وصف بھی ہے. اس کے لیے بھی ہمیں کوئی الگ دلیل لانے کی ضرورت نہیں. بخاری شریفی میں حدیث الغار موجود ہے کہ عفت ذریعہ ہے تفریج الکروب کا. حدیث الغار کا مختصر یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اگلی امتوں میں سے کسی امت کا یہ قصہ سنایا ہے کہ اس کے 3 فرد کہیں سفر میں نکلے تھے. بارش ہو رہی تھی تو کسی غار میں پناہ لی. اب جس غار کے دہانے سے اندر داخل ہوئے، تھوڑی دیر میں اس پہاڑی پر سے بڑی چٹان اس غار کے دہانے پر آ کر اس طرح لگ گئی کہ بالکل دہانہ بند ہو گیا. نہ باہر کی ہوا اندر آ سکتی ہے، نہ باہر کی روشنی اندر آ رہی ہے، نہ باہر کا کوئی نظارہ ہو سکتا ہے، اور کوئی دوسرا دروازہ نہیں. اب تینوں کو یوں سمجھیے کہ موت آنکھوں سے نظر آنے لگی ہے. اعلان ہوگا. انہوں نے ایسے موقع پر جو بھی ان کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ بھئی ایک ہی شکل نظر آتی ہے، ظاہری اسباب تو اس پریشانی سے چھٹکارے کے کچھ نہیں ہیں، بس یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہم میں سے ہر ایک کسی کے پاس کوئی صالح عمل ہو تو اس صالح عمل کا واسطہ دے کر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہو سکتا ہے کہ اس صالح عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کرب سے چھٹکارا دے دے. چنانچہ پہلے نے دعا کی وہ والدین کے سلسلے میں جو غبوق اخیر النہار کے شربا کو کہتے ہیں، یعنی دن کے آخری حصے میں کچھ مشروب پیش کرنا. تو ایک نے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے ہیں، بیوی اور بچے بھی ہیں. میرا معمول ہے کہ رات دن کے آخری حصے میں یعنی رات کے شروع میں گھر پہنچتا ہوں اور وہ مشروب اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، اور جب تک وہ غبوق کو استعمال نہ کر لے وہاں تک میں اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کی اجازت نہیں دیتا. یہ میرا معمول تھا. ایک دن میں گھر پر دیر سے پہنچا، والدین سو چکے تھے، تو ان کا جو مشروب تھا میں کھڑا ہی رہا، نہ ان کو بیدار کیا تاکہ ان کی نیند میں خلل آوے، اور نہ ان کو چھوڑ کر معمول کے خلاف اپنے بیوی بچوں کو استعمال کرنے کے لیے دے دیا، بلکہ اسی طرح لے کر کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح کے وقت ان کی آنکھ جب کھلی تو پہلے ان کو پیش کیا اور اس کے بعد ہی بیوی بچوں کو پیش کیا. یہ والدین کی میں نے جو خدمت کا اہتمام کیا، اگر یہ تیری رضامندی اور خوشنودی کے لیے ہے تو اس عمل کی برکت سے تو ہمیں اس پریشانی سے چھٹکارا دے. تو ایک تہائی کے بقدر وہ چٹان ہٹ گئی. نمبر 2 جو اپنے موضوع سے متعلق ہے، دوسرے نے دعا کی کہ اللہ بنت العم میں مشغول ہو گیا تھا، یعنی قالب کے ساتھ قلب بھی دے چکا تھا اور ہر طرح کی کوشش کر چکا تھا کہ کسی طرح میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، لیکن وہ تھی عفیفہ اور میرا ارادہ تھا خوب سے کامیابی نہیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ اس کو ضرورت پیش آئی پیسوں کی، 60 دینار کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی. مجھے موقع مل گیا، میں نے اس سے کہا کہ تجھے یہ 60 دینار میں دوں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تو میری ضرورت تو کیا خواہش کو پورا کرنے دے.
اب مرتا کیا نہ کرتا، وہ بیچاری ضرورت مند ہوگی، عفت کے باوجود اس نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ خیر اس نے رقم دے دی، اور پھر جو وعدہ ہوا اس وعدے کے مطابق وہ حاضر بھی ہو گئی، اور یہ آدمی اپنے اس برے ارادے سے آگے بڑھا، شعب اربع کے درمیان قعود بھی ہوا، لیکن وہ رونے لگی۔ اس نے کہا بھئی میں نے تیرے ساتھ کوئی زبردستی تو کی نہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں نے آج تک کبھی یہ کام کیا نہیں ہے، تم فض الخاتم بحقہا کے بغیر مت کرو، اور ابھی حق نہیں ہے چونکہ ہم نے منگل آباد نہیں کیا ہے۔ تو اس خاتم کو فض کرنے کا تم کو حق نہیں ہے، مت کرو، آج تک میں نے اس طرح کی کوئی برائی نہیں کی۔ وہ رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینا منظور تھا۔ یہ آدمی جب کہ پورے اسباب جمع تھے لیکن اپنے آپ کو اس نے بچا لیا، یہ ہوگا نا، فاحش سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ سبق ملا اس کو۔ تو اس نے اپنی اس دعا میں اسی عمل کا واسطہ دیا کہ اللہ اس عورت کی وجہ سے تجھ سے ڈر کر یہ فاحش والا کام جس کا مجھے پورا موقع مل چکا تھا میں نے چھوڑ دیا، اگر یہ تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے ہم کو چھٹکارا دے۔ وہ ہٹ گیا، ایک تہائی اور جو چٹان تھی وہ ہٹ گئی۔ ترجمۃ الباب تو ثابت ہو گیا یہاں جو تھا، لیکن وہ روایت کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ تیسرے نے دعا کی کہ اللہ میرے یہاں اجارا یعنی مزدور کام کرتے تھے اور میں ان کو مزدوری دے دیا کرتا تھا۔ ایک مزدور ایسا تھا جس کو میں نے اس کی مزدوری بتا بھی دی لیکن وہ لیے بغیر چلا گیا۔ اب جب وہ چلا گیا تو اس کی مزدوری کا جو بھی غلہ ہوگا وہ میں نے بویا، کھیتی ہوئی پھر بھی وہ نہیں آیا، اس کو بیچا گیا، جانور اور مویشی خریدے گئے، غلام اور باندیاں خریدی گئی۔ ایک طویل زمانے کے بعد وہ آیا اور کہنے لگا کہ بندے خدا میری مزدوری تو نے اب تک نہیں دی۔ تو یہ بہت سارے مویشی تھے، غلام باندی تھے، میں نے کہا یہ سب تیری مزدوری ہے، لے جا۔ اس نے کہا میرا مذاق مت کرو۔ کہا میں مذاق نہیں کرتا، یہی تمہاری مزدوری ہے۔ اور وہ بھی مرد خدا ایسا تھا کہ ذرا شرم و رو رعایت کے بغیر سب کے سب لے گیا۔ اے اللہ اگر تیری خوشنودی کے لیے میں نے یہ کیا ہو تو یہ مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دے۔ چٹان پوری کی پوری ہٹ گئی۔ تو دیکھیے اس کرب سے چھٹکارا پانے کے لیے، تفریج کے لیے، کشادگی کے لیے جو نیک اعمال کام آئے اس میں ایک عمل عفت کا بھی تھا۔ نمبر 2 مغفرت الذنوب، یہ بھی ترمذی میں روایت موجود ہے۔ کفل کا قصہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا اپنے شاگردوں کے سامنے کہ میں نے یہ قصہ حضور سے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، حتیٰ کہ 7 مرتبہ شمار کروایا، اور کہا 7 سے زیادہ سنا ہے، 7 مرتبہ سے زیادہ سنا ہے۔ دیکھو ضمناً ایک سبق یہ بھی ملا، ہمیشہ جو ہے وہ تجدد کا ذوق نہیں رکھنا ہے کہ کرسی ملے تو نئی باتیں ہی پیش کرنی ہیں، ورنہ کیا کہیں گے کہ مطالعہ بہت محدود ہے۔ نہیں، جو اہم ہو اس کو پہنچایا جائے گا، چاہے اس اہم کو پہنچانے کے لیے آپ کو تکرار کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، حضور جو سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ کو تو علم الاولین والآخرین دیا گیا تھا، اس کے باوجود آپ نے ایک ہی قصہ 7 سے زیادہ مرتبہ تو ابن عمر نے سنا، کوئی ایک مجلس میں نہیں، الگ الگ مجلسوں میں۔ حضور کو یہ خیال نہیں آیا کہ ابن عمر اور دیگر صحابہ کیا سوچیں گے کہ یہ تو یہی ایک ہی چیز سناتے ہیں۔ نہیں، اہم تھا، اس سے جو سبق مل رہا تھا، جو درس مل رہا تھا، اس کی اہمیت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 7 سے زیادہ مرتبہ تو ابن عمر نے سنا۔ خیر وہ مختصر یہ کہ کفل بنو اسرائیل کا ایک شخص تھا، اور بالکل آوارہ گردی، فحاشیت اور عریانیت میں زندگی گزارنے والا۔ چونکہ مال اور دولت بہت تھا تو مال کا نشہ جو ہوا کرتا ہے وہ بھی تھا، لیکن استعمال صحیح نہیں تھا، بس اپنی خواہشات میں وہ مال کو استعمال کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک عورت جو فاقے کا شکار تھی، وہ بھی اور اس کے بچے بھی، تو مال کی ضرورت کے لیے اس کفل کے پاس آئی، اور اس نے اپنی حاجت کا سوال کیا کہ ضرورت مند ہوں، بچے بھی ہے، 120 دینار کی ضرورت ہے۔ اب اس نے تو اپنی عادت کے مطابق کہ میں پیسے دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تو اپنے آپ پر مجھے قابو دے۔ تو یہاں بھی وہی بات، مجبوری کی وجہ سے اس نے اس شرط کو قبول کر لیا اور وعدے کے مطابق آ گئی۔ اب جب یہ بدکاری کرنے کے لیے جب اس کے قریب ہوا اس عورت کے، تو وہ زار و قطار رونے لگی۔ اب یہ کفل اس سے کہہ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ بھئی اتنا سب کیوں رو رہی ہے؟ میں نے تو کوئی زبردستی نہیں کی، تو نے اپنی خوشی سے اس کو منظور کیا تھا۔
نہ میں نے تیرے اوپر جبر کیا، نہ زبردستی کی، نہ ابھی کر رہا ہوں، یہ تو خوشی سے ایک معاملہ طے ہوا تھا، اسی کے مطابق میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ یہ برا کام ہے، بے عفت والا کام ہے، میں نے آج تک کبھی کیا نہیں ہے، یہ تو مجبوری میں نے شرط میں حامی بھری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، اس کفل پر ایسا اثر ہوا کہ ایسا فاحش آدمی جو اب تک بدکاری میں اور طرح طرح کی گندگیوں میں زندگی گزارتا تھا فوراً ہٹ گیا، اور اس عورت سے کہا کہ تو چلی جا اور تجھے وہ 120 دینار بھی معاف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی کہ اللہ یہ عورت ذات جس نے آج تک یہ گندگی کا کام نہیں کیا، یہ پہلا موقع تھا، وہ اس میں تجھ سے ڈر کر اتنا رو رہی ہے، اور ایک میں ہوں کہ آج تک کتنی مرتبہ کر چکا اور مجھے احساس تک نہیں ہوا۔ وہ ندامت ہوئی، ندامت کے نتیجے میں رویا بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کی مغفرت کر دی، اور قدرت کا کرنا کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ ترمذی میں ہی موجود ہے مولانا۔ اور بنو اسرائیل میں سمجھتا ہوں سب کے ساتھ نہیں، لیکن بنو اسرائیل تو بہت لمبی جماعت گزری ہے نا، حضرت یعقوب جن کا نام تھا اسرائیل، تب سے بنو اسرائیل چلے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت وہ بھی بنو اسرائیل ہے، حضور کی امت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بنو اسماعیل ہیں۔ تو تمام بنو اسرائیل میں تو نہیں، کچھ میں ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دستور کہ ان میں سے کوئی گناہ کرتا تھا تو بھی دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، اور اگر توبہ کی اور توبہ قبول ہوئی تو وہ بھی لکھ دی جاتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا رات کے وقت میں، صبح جب اس بستی میں لوگوں کو پتہ چلا کہ کفل کا انتقال ہوا تو ہر ایک کی زبان سے یہی بات نکل، بڑا برا آدمی تھا، انتقال ہو گیا۔ لیکن جب اس کے گھر پر پہنچے تو وہاں لکھا ہوا تھا کفل کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے۔ اس نے تنہائی میں عفت کو اختیار کر کے اور اب تک کی بے عفتی سے توبہ کر کے ندامت کے آنسو بہا کر جو اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگی تھی، اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قصہ اپنے صحابہ کو کئی مرتبہ سنایا، اس لیے کہ اس سے عفت کا جو ثمرہ ہے اور اس کی اہمیت ہے وہ بھی پتہ چلا کہ ایک آدمی جب طے کر لیتا ہے کہ مجھے عفت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور سچی معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ پچھلے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اتنی اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر ہے کہ پوری کی پوری گناہوں کی مغفرت ہو گئی، معافی ہو گئی۔ تو تفریج الکروب، مغفرت الذنوب۔ نمبر 3، استظلال بذل اللہ۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے میں جن خوش نصیبوں کو جگہ ملنے والی، یہ بھی روایت بخاری شریف میں موجود ہے، اور اس کے راوی ابن عمر کے والد حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ 7 آدمی تو آپ نے سنی لیے ہوں گے، امام عادل، حکومت کرنے والا انصاف کے ساتھ۔ نمبر 2، وہ نوجوان جس کا نشو نما، جس کی جوانی کا نشو نما اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوا۔ تو آپ لوگ بہت خوش نصیب ہے، اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں خوش نصیب۔ جوانی کی عمر میں ہو، نشو نما اگر عبادت میں ہوا، حصول علم بھی بہت بڑی عبادت ہے، گندگیوں سے صرف اپنے آپ کو بچا لو، اور یہ جوانی کا زمانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں گزار دو، تو ایسے جوانوں کی بڑی قدر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کل جو اعزاز ہونے والا ہے خوش نصیبوں کا، جہاں ہر آدمی سورج کی تپش اور گرمی کی وجہ سے پریشان ہوگا، بلکہ گنہگار لوگ اپنے گناہوں کی بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس وقت جو سائے کی بڑی اہمیت ہوگی، اور جن خوش نصیبوں کو اعزاز کے ساتھ وہ سایہ نصیب ہوگا، اس میں نوجوان بھی ہے جس کا نشو نما اللہ کی عبادت میں ہوا۔ تو حصول علم تو آپ کی عبادت ہے ہی، اور بھی عبادتوں کو اختیار کر لو، گندگیوں سے اپنے آپ کو بچا لو، آپ سب اس کا مصداق بن سکتے ہو۔ نمبر 3، وہ آدمی کہ اس طرح چھپا کر خرچہ وہ لوگوں کو صدقہ دیتا ہے دائیں ہاتھ سے کہ بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا، مراد کمال اخلاص کے ساتھ۔ نمبر 4، جس کا دل مسجد ہی میں لگا رہتا ہے، نماز پڑھ کر جاتا ہے تو پھر یہ کہ کب وقت ہو تو آؤں، آج جو حالات ہے اس کا برعکس مان لو، آ گیا ہے اور کب امام صاحب سلام پھیرے تو جاؤں، اور گھڑی تو اب سب دیواروں پر لگی ہوئی ہے، دوسرے سلام کا بھی بعض تو انتظار نہیں کرتے، وہ ایک سلام کے بعد درمیان میں ہوتا ہے تو دیکھ لیا اور پھر کتنی دیر ہوئی، نہیں تو اس کا برعکس ہے کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ کتنے نمبر ہوئے؟ 4۔ نمبر 5، اللہ کے لیے وہ محبت رکھتا ہے دوسرے سے، ان کا اجتماع بھی اللہ کی خاطر اور ان کا افتراق بھی اللہ کی خاطر، گویا اللہ ہی کی محبت کے نتیجے میں ان کا اجتماع بھی ہوتا ہے، اور پھر جب مجلس ختم ہوتی ہے تو افتراق بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر۔ یہ نمبر 5۔
نمبر 6، وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، چاہے اللہ کی محبت میں چاہے اللہ کے خوف سے۔ اور نمبر 7 جو ترجمۃ الباب ہے کہ کسی عورت نے جو ذات و جمال و حسب، جو خاندانی عورت ہے، جو جمال والی عورت ہے، کوئی بازاری عورت نہیں، آبرو ریختہ نہیں، جو ہر ایک کو ممبر میں داخل ہونے کی دعوت دیتی ہے، حل من داخل یدخل، حل من داخل یدخل، نہیں، یہ تو ذات و جمال و حسب ہے۔ اس نے دعوت دی گناہ کی، اور یہ نوجوان اس گناہ کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے یوں کہتا ہے انی اخاف اللہ۔ اس کو لوہے قلب پر لکھ لوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور بدکاری میں مبتلا ہونے کے بجائے، بے عفت ہونے کے بجائے عفت کو اس نے لازم پکڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کل محشر کے دن جن خوش نصیبوں کا اعزاز ہونے والا ہے اور ذل الہی سے جو استظلال پانے والے ہیں، ان میں ایک یہ عفت والا شخص بھی ہے۔ آج انی اخاف اللہ کی بہت ضرورت ہے۔ ابھی اخیر میں جو تدبیر ہیں اس میں دیکھو موقع ہوگا تو بلکہ ابھی بتا دوں وہی مناسب ہے، کیونکہ 11:15 تو ہو گئے ہیں۔ گناہ سے بچنے کے لیے، جرم سے بچنے کے لیے جو محرکات ہوا کرتے ہیں، تو غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عامتاً 3 محرک ہوتے ہیں کسی جرم اور کسی گندگی سے بچنے کے لیے۔ جرم چاہے اللہ کا ہو، جرم چاہے دنیا کی حکومت کا ہو۔ نمبر 1 شرافت طبع، نمبر 2 قانون کا خوف، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا استحضار۔ آج بھی جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں تو بعضوں کی تو طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی شرافت رکھی ہوتی ہے کہ ان کی شرافت طبع ان کو بے عفت ہونے نہیں دیتی، اور یہ شرافت طبع بعض غیر مسلموں میں بھی ہوتی ہے۔ آج بھی کچھ غیر مسلم ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی بھر زنا نہیں کیا ہے، گندگی نہیں کی، حالانکہ ان کو آخرت کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ کوئی یقین ہے، نہ ان کا نظریہ ہے، لیکن ان کی طبعی شرافت اس سے روکتی ہے۔ تو ایک محرک تو یہ شرافت طبع۔ نمبر 2 قانون کا خوف کہ اگر میں نے یہ جرم کیا تو یہ سزا مجھے ملے گی، زنا کیا تو یہ سزا ہے، چوری کی تو یہ سزا ہے، تہمت لگائی تو یہ سزا ہے، یہ تو حدود۔ اور جو غیر مقررہ حدود ہیں جس کو تعزیر کہتے ہیں، تو اسلامی حکومت ہو تو اس پر باقاعدہ تعزیرات کا سلسلہ ہے، تو یہ آدمی جرم نہیں کرتا تعزیر کے ڈر سے۔ اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کے ڈر سے۔ یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ جرم اور گناہ کو کرنے کے بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں اہم ذریعہ یہی بنتا ہے حفاظت کا، اللہ تعالیٰ کے ڈر کا۔ آج یہ جو موبائل کا دور ہے، اسمارٹ فون کا جو دور ہے، اب تو ہمارے یہاں پابندی لگ گئی، اچھا ہی ہے، اللہ سب کو بچاوے۔ لیکن خیر یہاں سے بھی چھٹیاں ہوگی تو گھر جائیں گے، فراغت کے بعد تو پھر وہاں رہیں گے، پھر تو یہ مدرسے کا قانون ہوگا نہیں، موبائل ہوگا اور اسمارٹ فون بھی ہوگا۔ اور یہ تو ایسا زبردست آلہ ہے کہ جلوت میں بھی آدمی خلوت بنا لیتا ہے، لوگ بیٹھے ہیں اور یہ اپنی خلوت میں مشغول ہیں۔ تو چھ جائے کہ جب حقیقی خلوت اس کو نصیب ہو گئی، دروازے بھی بند ہیں، یقینی بات ہے کوئی آنے والا نہیں ہے، اور موبائل موجود ہے، تو اب ان موبائل کی خرافات سے بچانے کا جو ذریعہ ہے وہ صرف اور صرف انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہی ذریعہ ہے جو آپ کو بچا سکے گا۔ ورنہ دیکھیے عقیدہ تو سب کا ہے، لیکن یہاں ضرورت ہے استحضار کی۔ ہم سب کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، اور کل کو اگر پیشی ہوئی اور یہ جرم باقی رہ گیا تو سزا ملے گی۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، لیکن عقیدے سے بڑھ کر استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کا جتنا استحضار ہوگا گناہ سے بچنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ یہ بے عفت ہونے سے آپ اپنے آپ کو بچا سکو گے، خاص کر اس موبائل کے دور میں، جس موبائل نے اچھوں کی عفت کو تار تار کر دیا ہے نا۔ دیکھ کیسے کیسے قصے ہو رہے ہیں، باہر کی دنیا میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کتنے رشتے نکاح ٹوٹ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی موبائل سے تعلقات، فحاشیت اور عریانیت کا ارتکاب۔ کتنے جوانوں کی جوانی اور عفت اسی موبائل نے ختم کر دی، با حیا عورتوں کی حیا اسی موبائل نے ختم کر دی، بوڑھوں کو جوان کر دیا۔
لوگوں کے محاورے میں یوں کہہ دیجئے بڑے میاں کی بھی باسی کڑی میں ابال آ گیا اسی کے تو خیر وہ تو ذرا سستی دور کرنے کے لیے نا. تو یہ استظلال بذل اللہ یہ بھی بڑا ثمرہ ہے. یہ تو جب وہ وقت جب آئے گا تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. جب پوری انسانیت نفسی نفسی میں ہوگی، شدید کرب کا موقع ہوگا، ایسے موقع پر جن خوش نصیبوں کو سایہ ملے گا اس کی اصل قدر تو اسی وقت ہوگی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سایہ ملنے والا ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گناہ کے اسباب اور بے عفتی کا سامان موجود ہونے کے باوجود اس نے اپنی عفت کو داغدار نہیں ہونے دیا. انی اخاف اللہ کہہ کر اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا. تو یہ استظلال بذل اللہ یہ بھی عفت کے ثمرات میں سے. استجابت الدعوات، دعاؤں کی قبولیت. ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرانا یقیناً بہت اچھا کام ہے، اس لیے کہ ان کی پارسائی اور ان کی بزرگی کی وجہ سے یقیناً ان کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں اور اس کے دربار میں. ان کی آواز اس دربار میں مانوس ہے. قبولیت دعا کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو شرف ہے، دعا کی درخواست کرنی چاہیے. لیکن ان نوجوانوں کو بھی آپ معمولی نہ سمجھے جو نوجوان اپنی زندگی کو عفت کے ساتھ گزار رہے ہیں. ان لوگوں کا بھی مقام کچھ کم نہیں ہے. اگر ان سے بھی دعائیں کروائی جائے گی تو ضرور قبول ہوگی. تو وہ تو کہا کرتے تھے کہ میں جس طرح دعا کی درخواست اللہ کے نیک بندوں سے کرتا ہوں، جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں نوجوان عفت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اس سے بھی درخواست کرتا ہوں. تو یہ استجابت الدعوات کوئی معمولی بات ہے. آدمی کا کنیکشن ہی وہاں جڑ جائے جن کے پاس سب کچھ ہے، تمام خزانے ان کے پاس ہے، اور آپ جو مانگے وہاں قبولیت کا شرف پا رہے ہیں تو پھر کیا چاہیے بھائی. آپ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے جس کو استجابت الدعوات کا شرف مل گیا. دہلی میں مولانا عبدالحق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً بیان کیا ہے. دہلی میں ایک مرتبہ پہلے کا قصہ ہے، قحط ہوا، بہت سخت قحط ہوا، مویشی مرنے لگے، لوگوں کی کھیتیاں ضائع ہونے لگی، حتیٰ کہ جو لوگوں کی ضرورت کا پانی ہے پینے کا اس میں بھی کٹوتی ہونے لگی. بہت لوگ پریشان ہو گئے. دعائیں ہو رہی، آوازاری ہو رہی ہے، لیکن بارش کا نام و نشان نہیں. تو لوگ علماء کے پاس جمع ہوئے کہ یہ بارش کی سخت اور شدید ضرورت ہے اور بالکل نہ کوئی سما ہے نہ کوئی قطرہ ہے، کیا کرنا چاہیے. علماء نے کہا چلیے جو استسقاء کا طریقہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں. میدان میں لے کر سب کو پہنچے، اعلان ہو گیا استسقاء میں جانے کا جو طریقہ ہے. بن سور کر نہیں جایا جاتا، یہ کوئی عید کا جشن نہیں ہے. سفید عمدہ کپڑے پہن کر، عالیشان خوشبو لگا کر، ٹھاٹ اور باٹ کے ساتھ نہیں، عاجزی کے ساتھ جایا جاتا ہے. بوڑھوں کو لے جایا جاتا ہے، مویشیوں کو لے جایا جاتا ہے تاکہ کسی کی مسکنت اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور سب کا کام ہو جائے. تو یہ سب پورا مجمع پہنچا کسی میدان میں. ضحیٰ کے وقت پہنچا تھا، دن چڑھے، اب دعائیں ہو رہی ہے، آوازاری ہو رہی ہے. کافی گھنٹے ہو گئی، استوا ہو گیا، استواء شمس، لیکن چلچلاتی دھوپ میں نہ کوئی کمی، نہ ابر کا دور دور تک کوئی نام و نشان. لوگ پریشان ہو گئے، بچے چلا رہے ہیں، بوڑھے پریشان ہو رہے ہیں. تو لکھا ہے اس کتاب میں کہ ایک شخص اونٹنی کی مہار پکڑ کر وہاں سے گزر رہا تھا. اس پر ایک خاتون سوار تھی اور یہ اس کا بیٹا تھا جو اپنی والدہ کو اونٹنی پر سوار کرا کے وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا لوگوں کے وہ رونے دھونے کی آواز سنی، بھئی کیا ہوا؟ کسی کو قریب بلا کر پوچھا، اس نے اپنا پورا ماجرا بتایا. تو یہ اپنی والدہ کے پاس آیا جو اونٹنی پر سوار تھی. ان کا جو دامن تھا چادر کا، کپڑے کا، وہ پکڑ کر اس نے دعا کرنا شروع کیا. ابھی تو دعا کے بعد یہ دعا ختم کر کے وہ اپنے ہاتھوں کو چہرے پر بھی پھیرنے نہیں پایا تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ پورا ماحول بارش کا ہو گیا، ابر چھا گیا اور موسلا دھار بارش ہوئی. تو ایسا شخص تو نمایاں ہی ہو جاتا ہے، بھئی یہ کون ہے؟ یہاں صبح سے پورا مجمع لگا ہوا ہے، شباب کا بھی، شیوخ کا بھی، نساء کا بھی، رجال کا بھی، اور نام و نشان تک نہیں تھا. اب یہ کون شخص ہے جس نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے تو دعا شروع کی اور اس کی دعا کے بدولت پورا سما بدل گیا، دھوپ ختم ہو گئی، گرمی ختم ہو گئی اور موسلا دھار بارش ہو گئی. سب جمع ہو گئے کہ بھئی آپ کون ہیں؟ تو کہا میری کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے. اس اونٹنی پر جو خاتون سوار ہے وہ میری والدہ ہے
اور اب تک کی زندگی انہوں نے عفت اور پاک دامنی کے ساتھ گزاری ہے۔ میں نے اپنی دعا میں صرف اللہ تعالیٰ کو میری والدہ کی عفت ہی کا واسطہ دیا ہے کہ اللہ یہ تیری پاک دامن خاتون ہے، آج تک انہوں نے اپنے آپ کو بے عفت ہونے نہیں دیا، میں ان کی عفت کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو ان بندوں کی پریشانی کو دور کر دے۔ ہو گئی دور استجابت الدعوات۔ 11 بج گئے ہیں بھائی، ابھی تو ثمرات چل رہے ہیں، مختصر کر دیتے ہیں۔ بشارت الجنہ، وہ تو آپ نے روایت سن لی ہوگی، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ شرط کا جواب ہے، اس لیے یضمن، اور یہاں من کا ترجمہ بھی اگر تم میں سے کوئی مجھے ضمانت دے کہ بین اللحیین کی حفاظت کروں گا، یعنی اس کی، اور بین الرجلین کی حفاظت کروں گا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہاں ضمانت لینے والے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن 2 وصف پر، جن 2 خوبیوں پر اللہ کے رسول نے ضمانت کی ذمہ داری لی ہے، اس میں سے ایک یہ عفت ہے کہ اپنے اس جنسی عضو کو غلط کاری میں مبتلا ہونے مت دینا، ماحول چاہے جتنا ہی برا کیوں نہ ہو، بے آبرو ہونے کی دعوت جتنی عام کیوں نہ ہو، چاہے زندہ متحرک نساء کے ذریعے، چاہے موبائل کی تصاویر کے ذریعے، دعوت جتنی عام کیوں نہ ہو، لیکن تم بین الرجلین کو مبتلا ہونے مت دینا اور بین اللحیین کی بھی حفاظت کرنا، تو میں تم کو جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ یہ بشارت الجنہ والا ثمرہ ہے۔ کچھ سبق بھی لے رہے ہو نا بھائی، کتنی اہم چیز ہے۔ تو اس مجلس میں طے کر کے اٹھنا ہے کہ جو کچھ ہو گیا، معافی مانگ لینی ہے، لیکن باقی زندگی عفت کے ساتھ گزارنی ہے، اور عفت بھی اعلیٰ درجے کی بھائی، عفت البصر بھی، عفت السمع بھی، عفت القلب بھی، اور عفت الفرج بھی، اعلیٰ درجے کی۔ پھر تو زمانہ آپ کے پیچھے ہوگا، خیر اس نیت سے نہیں کرنا ہے، لیکن یہ فائدہ ملے گا۔ تو بشارت الجنہ کا فائدہ، یہ ثمرات جو آپ کو بھی میں نے گنوائے عفت کے، یہ وہ ہیں جو قرآن میں اور حدیث میں نصوص سے ثابت ہیں۔ اب آخری مرحلے پر آ جاتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اگر با عفت ہو کر زندگی گزارنی ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ یہ بھی تفصیل طلب ہے، پر میں مختصراً کہتا ہوں، سب سے بہترین ذریعہ تو نکاح۔ با عفت زندگی گزارنی ہے تو نکاح کرو۔ بھئی یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، مشکات جلد ثانی کی پہلی روایت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ آپ کے پاس اگر خرچہ ہے 127 دے سکتے ہو اس زمانے میں، تو آباد کر دیجئے بزم کو۔ نکاح بہترین ذریعہ عفت کا، اس لیے اس حدیث کے ذیل میں غالباً حافظ نے فتح الباری میں لکھا ہے، اور آپ بھی سن لیجئے، نکاح کے جو مقاصد ہے حافظ نے 3 مقصد لکھے ہیں غالباً اسی حدیث کے ذیل میں، اور آپ کو بھی اسی نیت سے کرنا چاہیے نکاح۔ نمبر 1 لکسر الشہوہ، نمبر 2 لإعفاف النفس، اور نمبر 3 لتکثیر النسل۔ خالی مزے کے لیے نہیں، یہ کیا بات ہے کہ ہر منگل کو ہم دیکھتے ہیں لوگ مرکب ہوتے ہیں، اور یہاں آمین کہنے والے مفرد کے مفرد ہی ہے۔ تو بہترین ذریعہ تو وہ ہے۔ تو اگر اسباب مہیا ہے مالیات کے اعتبار سے بھی، اور دوسری بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ابھی سند ملنے میں دیر ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سند اس سند کے حصول میں حارج بن جائے، تو پھر نکاح کر لیجئے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ عفت کا۔ اور جن کے پاس ایسے اسباب نہ ہو، جو بھی رکاوٹ ہے، مالی مسئلہ ہے، مہر نہیں دے سکتا، یا جیسا کوئی طلباء کا مسئلہ ہے، حصول علم میں مشغول ہے، تو قرآن نے پھر ولیستعفف کا حکم دیا ہے، ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ۔ تو قرآن نے تو خاص اس میں کہا ہے کہ بھئی جن کے پاس ابھی وسعت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ غنا کر دے، وہاں تک بتکلف عفیف رہیں، صبر کریں فواحش سے، یہی استعفاف۔ تو اگر آپ کے پاس مالی وسائل ہے لیکن دوسری رکاوٹ ہے، گھر والے نہ کہتے بھائی جب 2 سندیں ہم کو جمع نہیں کرنی ہیں، یعنی جمع نہیں کرنے کا مطلب تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے سند نکاح کی تقدیم سند فراغ پر نہیں ہونی چاہیے، پہلے سند فراغ لاؤ، اس کے بعد سند نکاح دیں گے، تو پھر آپ کو بھی ولیستعفف پر عمل کرنا ہے، بتکلف بھی اپنے آپ کو روکنا ہے اور ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، تو باعفت رہنا ہو تو اگر موقع ہے تو نکاح کیجئے، نہیں تو اس کا پہلا زینہ غض بصر کا اہتمام کیجئے۔
یہ فاحشہ کا مبدا ہے. جیسا بھی میں نے آپ کو کہا نہیں، یہ نگاہ کو معمولی مت سمجھیے جیسا آج کل لوگوں نے معمولی سمجھ لیا کہ دیکھنے میں کیا حرج ہے. نہیں، یہ نگاہ آپ کے دل میں کھٹک پیدا کر دے گی. اور پھر جیسا بھی میں نے پوری ترتیب آپ کے سامنے گنوائی، آخری مرحلہ کون سا آئے گا؟ فعل کا. یہ وہاں تک معاملہ لے جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو سہم مسموم من سہام ابلیس قرار دیا ہے. زہریلا تیر ہے. جو آدمی غلط نگاہ ڈالتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ برائی کا تخم اس نے اپنے دل میں بو لیا، اور یہ بیج اندر ہی اندر پل رہا ہے، چاہے آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بیج جو آپ کے دل میں آ گیا ہے، یہ اندر ہی اندر نشو نما پا رہا ہے، اور موقع دیکھ کر باہر لائے گا. یہ تخم باہر لائے گا، اور باہر لائے گا یعنی جو آخری مرحلہ ہے وہاں تک پہنچائے گا، جنسی اعضاء کو مشغول اور مبتلا کرنے تک پہنچائے گا. تو اس لیے قرآن نے جو ولا تقربو کہا ہے، تو اس کا مصداق یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے. مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا. غض بصر کا اہتمام کیجیے. بڑی خطرناک چیز ہے. ویسے تو ہر گناہ انسان کو بے نور کرتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں بھی لکھا ہے. لیکن یہ نگاہوں کی بے احتیاطی، بد نگاہی، یہ کچھ زیادہ ہی بے نوری پیدا کر دیتی ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے، کتنے لوگ کہ ایک زمانے تک ذکر کرنے کے نتیجے میں جن کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا نور پیدا ہوا تھا، بد نگاہی کے نتیجے میں وہ پورا نور ختم ہو گیا. تو بھائی آپ بھی ایک نور حاصل کرنے میں لگیں. علم دین زبردست نور ہے نا، قرآن، حدیث، فقہ، یہ پورا کے پورا ایک نورانی کام ہے جس کو آپ حاصل کر رہے ہیں. لیکن ہم نے اگر نگاہ کے معاملے میں احتیاط نہیں کی، چاہے پھر نساء کے معاملے میں، چاہے امارد کے معاملے میں، تو یہ بے نور کر کے رکھ دیتی ہے. اور اس کی بے نوری صرف قلب تک محدود نہیں رہے گی. جو اہل بصیرت ہے وہ اس بے نوری کو آپ کے چہرے پر بھی پڑھ لیں گے. تو ہمیں اگر باعفت زندگی گزارنی ہے تو یہ پہلے مرحلے سے ہی اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، غض بصر کا اہتمام کرنا ہے. بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے، جو آدمی نگاہ کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس میں تعفن پیدا کر دیتے ہیں. تعفن پیدا کر دیتے ہیں. تو اسی سے ہم یہاں تو مفہوم مخالف معتبر ہوگا نہیں، کوئی حرج نہیں مانگنا، کوئی مسئلہ تھوڑی مستنبت کرنا ہے. اور وہ بھی تو دیگر ائمہ کے یہاں تو حجت ہے، مفہوم حجت ہے. تو یہ تو منطوق ہوا بزرگوں کا کہ نگاہ کی بے احتیاطی کے نتیجے میں آدمی میں تعفن ہوتا ہے. مفہوم یہ بنا کہ اگر آپ نگاہ کی احتیاط کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشبودار بنائیں گے. تو بعض بزرگوں نے تو تجربہ لکھا ہے. آپ دیکھ لیجئے جو سید العفیفین کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. شمائل پڑھنے والے جانتے ہیں کیسے معطر تھے آپ. جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی میں دیر تک خوشبو آتی تھی. تو اسی طرح جو باعفت زندگی گزاریں گے، عفت البصر کا اہتمام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان میں تعفن پیدا نہیں ہونے دے گا. اور جن میں یہ بات نہیں ہے ان کے جسم میں، کپڑوں میں ایک طرح کا تعفن پیدا ہو جاتا ہے. اور کہنے والے کہتے ہیں، خاص کر جو اہل مغرب ہے، ان کی رنگت چاہے جتنی جیسی ہی کیوں نہ ہو لیکن مزیدار نہیں ہے. لچھے دار چاہے ہوتے ہوں جلوے کے اعتبار سے، لیکن چکھنے کے اعتبار سے مزیدار نہیں، وہ آتی ہے، تعفن ہوتا ہے. خیر، تو غض بصر بہت اہم چیز ہے. یہ شیطان کا زہریلا تیر ہے. یہ کہیں ہمارا نشان اور ہم کو نشانے پر لے کر ہمارا شکار نہ کرنے پائے. غض بصر کا اہتمام کیجیے. نمبر 2، صحبت الفاسقین سے اپنے آپ کو بچائیے. اور یہ تو چاہے بے جان ہے لیکن کچھ کم نہیں ہے، جوال. صحبت الفاسقین سے بچائیے اور صحبت الجوال سے بالخصوص بچائیے. جیسا آج بخاری میں بھی آپ نے سنا، اسمارٹ فون سے بالخصوص بچائیے. ورنہ یہ جو یار بد ہے نا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آدمی کی اگر صحبت اور دوستی برے کے ساتھ ہے تو یہ یار بد مارے بد سے بھی خطرناک ہوتا ہے. مارے بد یعنی وہ سانپ. مارے بد میرا اور آپ کا کیا نقصان کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ حیات زندگی کو اور دنیا کی زندگی کو ختم کرے گا. لیکن یار بد ایمانی حیات کو ختم کر دے گا. اور بزرگوں نے آگے بھی لکھا ہے کہ یہ جو انسان کا یار بد ہو دوسرا انسان، کے بعض مرتبہ شیطان سے بھی آگے کا کام کرتا ہے. کیونکہ شیطان تو زیادہ سے زیادہ آپ کو برائی کے سلسلے میں دل میں وسوسے ڈالے گا نا. اس سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت نہیں دی ہے. خیالات ڈالے گا،
برا دیکھنے کے لیے، برا سننے کے لیے، برا سوچنے کے لیے، برا کرنے کے لیے، یہ تو صرف دل میں وسوسے ڈالے گا شیطان بد۔ لیکن یہ جو یار بد ہے وہ تو ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا، دروازہ بھی بتائے گا کہ بیل میں بھی یہاں بجا چکا ہوں، اگر آپ بھی بجائیں گے تو لبیک کہنے والے ملیں گے۔ تو بھائی اس سے بچنے کی ضرورت ہے، صحبت الفاسقین سے۔ نمبر 3، استعانت، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ کسی معاملے میں استعانت حاصل کرنی ہو، مدد حاصل کرنی ہو تو صبر اور صلاۃ کے ذریعے، تو صبر کیجئے اور نماز کے ذریعے سے استعانت حاصل کیجئے، خاص کر جن کی طبیعتوں پر شہوتوں کا غلبہ ہو، چاہے ماضی میں غلط صحبت کے نتیجے میں ہو گیا یا جوال کی عادت کے نتیجے میں ہو گیا، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا کر باعفت زندگی گزارے، تو استعانت بالصلاۃ کیجئے، 2 رکعت پڑھیے روزانہ، اس نیت سے پڑھیے کہ اللہ تو اپنے فضل سے، اس نماز کی برکت سے مجھے باعفت رہنا نصیب فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ نماز میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، لیکن ذرا اچھی طرح ہو۔ کتنے ہوئے؟ 3۔ نمبر 4، یہ جو بے عفتی کے معاملے میں آدمی کی فکر گندی ہو جاتی ہے، خیالات جو گندے آنے لگتے ہیں، وہی نگاہ گندی ہوتی ہے تو پھر خیالات بھی گندے ہوتے ہیں، ارادے بھی گندے ہوتے ہیں، اور پھر آدمی کا فعل بھی گندا ہوتا ہے۔ تو یہ فکر بد کو دور کرنے کے لیے ذکر یار کیا کیجیے کثرت سے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیجیے، یہ پاکیزہ نام اور جو بھی مسنون اذکار ہیں اس کی کثرت کے نتیجے میں یہ جو فکر کی گندگی ہے اللہ تعالیٰ دور کریں گے۔ نمبر 5، دعا کا اہتمام کیجیے۔ آپ خود مسنون دعاؤں میں دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سید العفیفین تھے اس کے باوجود عفت سے متعلق کتنی دعائیں آپ نے کی۔ آپ کو حزب الاعظم میں کئی دعائیں ملے گی، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر منی۔ یہ تو میں نے 1-2 نمونے ذکر کیے، اور بھی ایک قصہ آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ ایک نوجوان نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، بدکاری کی۔ تو صحابہ تو وہ گھورنے لگے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو جیسے سید البشر تھے، سید المعلمین بھی تھے، بہترین معلم، نہ آپ نے ڈانٹا، نہ دھمکایا، نہ ناراض ہوئے، کتنی حکمت سے اس کو سمجھا دیا۔ آپ نے اس کو بلا کر کہا کہ اس طرح کا اگر برا کام تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی کرنا چاہے تم کو پسند ہے؟ کہا نہیں۔ بہن کے ساتھ تو کہا نہیں، بیٹی کے ساتھ تو کہا نہیں، پھوپھی کے ساتھ تو کہا نہیں، خالہ کے ساتھ تو کہا نہیں۔ بھائی بندے خدا تم بھی اگر یہ غلط کام کرو گے تو کسی عورت ہی سے تو کرو گے، تو کہاں، تو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، خالہ ہوگی، پھوپھی ہوگی۔ سمجھ گیا وہ شخص۔ بسل آپ کو سنانا ہے کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے قلب مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ۔ یہ دعا مانگی کہ اللہ اس کی غلطی کو معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ تو صحابی جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ وہ شخص کبھی نگاہ اونچی کر کے بھی نہیں چلتا تھا۔ تو یہ دعائیں بھی بڑی اہم ہوتی ہیں، لیکن دعائیں صرف پڑھنے کی نہیں ہوتی، مانگنے کی ہوتی ہے۔ آدمی سراپا احتیاج بن کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، پورا کے پورا متوجہ ہو کر مانگے، تو وہی تو دینے والے ہیں۔ تو آپ یوں نہ سمجھیے کہ میں اپنا آپ کو ایسے ماحول میں باعفت ہو کر کیسے رکھوں گا، نہیں ہے، آج بھی ایسے لوگ جو عفت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو میں اور آپ کوشش کر کے کیوں عفت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے؟ بس کافی وقت ہو گیا، تو یہ جو چند طریقے بتا دیے اس کا اہتمام کریں، خاص کر جو غلط لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بہت بچائے، اور یہ اسمارٹ فون سے بہت بچا ہے۔ غلط دوست اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا یہ موبائل پہنچا رہا ہے، کیونکہ اوریانیت کی تہذیب والوں نے لوگوں کو بے عفت بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ مولانا آپ یوں کہہ لیجئے فواحش کی جو حد ہو سکتی ہے سب سے تجاوز ہو چکا ہے، تو اپنا آپ کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 3 ہی ذمہ داریاں کہی گئی تھی کہ ان لوگوں کے سامنے عفت کی اہمیت بھی آ جائے، عفت کے ثمرات بھی آ جائے اور اس کے طریقے بھی آ جائے۔ الحمدللہ ہو گیا، اب میں بھی تھک گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو زندگی ہے عفت کے ساتھ گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اب تک کسی سے جو بھی غلطی ہو گئی ہو بے عفتی کی، چاہے نگاہ کے معاملے میں، چاہے کان کے معاملے میں، چاہے دل و دماغ کے معاملے میں، چاہے جنسی اعضاء کے معاملے میں، سچی توبہ کر لی جائے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور آئندہ کے لیے اس کا پورا
عزم کرے اور پختگی کے ساتھ نیت کریں۔ ہم تو چونکہ حصول علم کے سفر میں ہیں نا، تو اس کے لیے بڑی اہم ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہو، عفت والی ہو، تاکہ علم کا جو مقصد ہے اور علم کے حصول میں جو رکاوٹ ہے وہ ہمیں پیش نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی نوازے، ہمیں بھی نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ اب اتنا سب تو ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضاء بالقدر۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما، تیری رضا والی زندگی ہم سب کے لیے آسان فرما، تیری ناراضگی والی زندگی سے حفاظت فرما، سنت اور شریعت کے سانچے میں ہماری زندگیوں کو ڈھال دے۔ اے اللہ عفت والے وصف سے مالا مال ہو جانا ہم سب کے لیے آسان فرما دے، زندگی کی اخیری گھڑی تک عفت کے ساتھ زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ مسلم معاشرے میں عفت کے وصف کو اے اللہ تو عام فرما، بے حیائی اور عریانیت کو ختم فرما، ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہماری ان روحانی اولادوں کی تمام طلباء کی حفاظت فرما، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ ایمان اور یقین ہی کے ساتھ اپنے اپنے وقت پر اے اللہ اس دنیا سے جانے کی ہم سب کو سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان تمام طلباء کو علم کا حصول ان کے لیے آسان فرما، محنتیں کرنا آسان فرما، ان کے فہم کو قوی سے قوی تر فرما، حافظے کو قوی سے قوی تر فرما، ان سب کو تو بہترین عالم بنا، عمل کرنے والا بنا، بہترین معلم بنا، اے اللہ علم کی اشاعت کرنے والا بنا، مفتاح للخیر بنا، مغلاق للشر بنا، ہر طرح کے شر اور فتنوں سے ابھی بھی حفاظت فرما، آئندہ بھی حفاظت فرما، نفس کے شر سے حفاظت فرما، ابلیس اور اس کے لشکر کے شر سے حفاظت فرما، بدعمالیوں کی نحوستوں سے حفاظت فرما، تمام مخلوقات کے شر سے اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور آپ کے نیک بندوں نے آپ سے جتنی بھی خیرات اور بھلائیاں مانگی ہیں، مانگ رہے ہیں، ہم سب کو ان تمام طلباء کو اے اللہ پوری امت کو اس سے مالا مال فرما، اور جتنے شرور سے، فتن سے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے پناہ مانگی گئی ہے ہماری اور متعلقین کی اور امت کی، اس سے پوری حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اور اس کہنے سننے کو محض اپنے فضل سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔